اللہ رب العزت نے اپنا پیغام حق اپنے انبیاء کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا، جو اس عظیم جد و جہد میں پوری زندگی سرگرم عمل رہے، بے شمار صعوبتیں برداشت کیں اور اس مہم میں ہمیشہ غیر متزلزل رہے۔ یہی عالم جناب نوح علیہ السلام کا بھی رہا، جو اپنی جوانی سے رب کائنات کے سچے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کمر بستہ ہوئے اور کئی سو سال اپنی گمراہ قوم کی رہنمائی میں صرف کر دیے۔ بالآخر جب آپ کی قوم نے ان تعلیمات کو صرف نظر کرتے ہوئے مکمل رد کر دیا اور ان پر حجت تمام ہو گئی، تو اللہ رب العزت کا قہر ان پر نازل ہوا، جس نے اس کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ قدا میں خوش آمدید۔ پیش ہے نوح نامہ کی دوسری قسط۔ قرآن حکیم جن انبیاء اور رسول کی سیرت کو تفصیلاً بیان کرتا ہے، ان میں جناب نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ آپ کا اسم مبارک قرآن حکیم کی 28 سورتوں میں 43 بار آیا ہے، جن میں 21 مکی جبکہ 7 مدنی سورتیں ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے ان سورتوں میں آل عمران، نساء، انعام، اعراف، توبہ، یونس، ہود، ابراہیم، بنی اسرائیل، مریم، انبیاء، حج، مؤمنون، فرقان، شعراء، عنکبوت، احزاب، صافات، صاد، مؤمن، شورى، قاف، زاریات، نجم، القمر، حدید، تحریم اور نوح شامل ہیں، جن میں آپ کا اسم مبارک سب سے زیادہ 8 مرتبہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ قرآن حکیم آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ کی تبلیغ و اشاعت، آپ کی قوم کی روگردانی اور بہرا روی، اس کے امراء کا آپ کے اور اہل ایمان کے ساتھ رویے، آپ کے صبر و استقامت اور عاجزی، اور پھر اتمام حجت کے بعد قوم کی تباہی کو بیان کرتا ہے۔ آئیے ہم ان پہلوؤں کو ترتیب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب نوح کی قدر و منزلت۔ نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبران میں سے ہیں، جن کی فضیلت کا بیان سورہ آل عمران میں یوں وارد ہوا ہے: اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور پھر سورہ صافات میں فرمایا: سلام ہے نوح پر تمام جہان والوں میں۔ جناب نوح کا پیغام حق۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا دورانیہ کم و بیش 950 برس پر محیط ہے، جس میں وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی بندگی کا درس دیتے رہے، جس کا بیان سورہ شعراء میں موجود ہے۔ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم کا رد عمل۔ جناب نوح کی پرخلوص دعوت کے جواب میں قوم نے آپ کو جھٹلایا، جس کا بیان سورہ قمر میں آیا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آپ کی قوم نے محض جھٹلانے پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ تبلیغ و اشاعت جاری رکھنے پر سنگسار کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ وہ کہنے لگے: اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ منکرین حق کا اہل ایمان کے ساتھ برتاؤ۔ قوم نوح کے سرداران نہ صرف جناب نوح علیہ السلام کی تکذیب کرتے، بلکہ آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی حقیر سمجھتے، جس کا بیان سورہ ہود میں آیا ہے۔ اس کی قوم کے سردار، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، بولے: ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ادنا درجے کے تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔
قوم کی روگردانی اور جناب نوح کی تنبیہ۔ اپنی قوم کی روگردانی اور ڈھٹائی کے سبب جناب نوح علیہ السلام کی عذاب کی تنبیہ سورہ نوح میں بیان ہوئی ہے۔ ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ دھمکے۔ قوم کی ہٹ دھرمی اور جناب نوح کا چیلنج۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس گمراہ قوم کی ہٹ دھرمی بھی بڑھتی رہی، جس کے جواب میں جناب نوح اور سرداران قوم کے مابین مکالمے کو اللہ رب العزت سورہ یونس میں بیان کرتا ہے۔ ان کو نوح کا قصہ سناؤ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سمجھ لو، تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ جناب نوح کی مایوسی اور اللہ رب العزت کی دلجوئی۔ ایک طویل مدت تبلیغ اور جواباً قوم کی روگردانی سے غمزدہ نوح علیہ السلام کی رب سے فریاد سورہ نوح میں نقل ہوئی ہے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ اس فریاد کے جواب میں اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی دلجوئی فرماتا ہے، جس کا بیان سورہ ہود میں ہے۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کی کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو۔ منکرین حق کا عذاب لانے کا مطالبہ۔ قوم نوح نہ صرف آپ کی تعلیمات کا انکار کرتی رہی بلکہ آپ علیہ السلام کی تنبیہات پر عذاب لانے کا مطالبہ بھی کرتی رہی۔ سورہ ہود میں ارشاد ہوا، وہ کہنے لگے، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ رب کے حضور نوح علیہ السلام کی فریاد۔ اتمام حجت کے بعد جب کہیں سے ایمان لانے کی توقع نہ رہی، تب جناب نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی، جس کا تذکرہ سورہ شعراء میں ملتا ہے۔ اے میرے رب، سو تو ہی میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ عذاب کی اطلاع اور کشتی کی تیاری۔ جناب نوح علیہ السلام کی 950 برس کی جد و جہد کے بعد بھی آپ کی قوم کا دعوت حق سے انکار اور عذاب طلب کرنے پر اللہ رب العزت نے بالآخر اپنے نبی کو کشتی بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسواں کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ عذاب کی کیفیت و نوعیت۔ یقیناً یہ ایک عظیم طوفان تھا جو خداوند کریم کے غیظ و غضب اور قہر کو لے کر آیا۔ سورہ قمر میں اس طوفانی عذاب کی کیفیت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کی گئی ہے، تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ اللہ کا حکم اور انبیاء کی بے بسی۔ کامیابی اور فلاح بقدر کوشش اور جد و جہد ہوتی ہے، اور ہر انسان اپنے اعمال اور کردار کا خود جواب دہ ہے۔
وہ بدبخت افراد جو جناب نوح کی بے لوث تبلیغ و ارشاد کی روگردانی کرتے رہے، ان میں آپ علیہ السلام کی بیوی وائلہ اور ایک بیٹا یام بھی شامل تھا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی سچی تعلیمات کو قبول نہ کیا اور خدا کے قہر کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت سورہ تحریم میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اللہ ان کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو ایسے بندوں کی نکاح میں تھیں جو بہت نیک تھے، پھر انہوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان بیویوں سے کہا گیا کہ دوسرے جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں چلی جاؤ۔ جناب نوح کے نافرمان بیٹے کے غرق ہونے کی روداس سورہ ہود میں بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور لنگر ڈالنا بھی، یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے۔ اس کے بعد ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور ڈوبنے والوں میں وہ بھی شامل ہوا۔ منکرین حق کی اذیت ناک موت۔ نوح علیہ السلام کی تعلیمات اور تبلیغ سے روگردانی کے سبب اللہ رب العزت کے عذاب نے ایک منکر کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اللہ پاک سورہ آراف میں فرماتا ہے مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ یہ نافرمان قوم پانی کے عذاب کے بعد نار جہنم میں بھی جھلسائی گئی، جس کا بیان سورہ نوح میں آیا ہے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ مستحقین رحمت عالم۔ اللہ رب العزت کی رحمت نے اہل ایمان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اگرچہ کشتی نوح میں سوار افراد کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں جناب نوح کے ہمراہ 80 مؤمنین شامل تھے اور اللہ کی رحمت کے سبب طوفان عظیم سے محفوظ رہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یوں ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور اس میں دنیا والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ طوفان کا تھمنا اور کشتی کا پڑاؤ۔ اللہ کا قہر بصورت طوفان جب تھما اور پانی اترنے لگا تو کشتی نوح جودی نامی بلند مقام پر جا رکی، جس کا ذکر سورہ ہود میں موجود ہے، اور حکم دیا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہوا، اور کشتی جودی پر جا کر ٹھہری، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اللہ کا عذاب اہل علم کے لیے نصیحت کا سامان۔ گمراہی میں مبتلا اقوام اور اللہ رب العزت کے دین حقیقی سے روگردانی کرنے پر عذاب کا نازل ہونا محض کہانیاں نہیں بلکہ اہل علم و تدبر کے لیے اس میں نصیحت کا بھرپور سامان بھی موجود ہے۔ سورہ حاقہ میں خداوند کریم فرماتا ہے جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی پر سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے باعث نصیحت بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ نوح نامہ کی دوسری قسط یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔
دیگر الوہی کتب یعنی عہد نامہ قدیم و جدید میں اس طوفان عظیم کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اگلی قسط میں ہم اس پر تفصیلی بحث کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔